السلام علیکم. پازیٹیو سلوشن کے پلیٹ فارم سے میں ہوں سید الیاسین حیدر، اور آج ہم وہی سیریز آپ کی خدمت میں لے کے آئے ہیں ڈاکٹر جاوید صاحب کے ساتھ. سورہ ضحیٰ کی آیات مبارکہ کی ایک ایک آیت کر کے ہم نے ٹرانسلیشن اور اس کی تشریح جو ہے بیان کیا آپ کے سامنے، سائیکلوجیکلی ایکسپیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کس طریقے سے اگر ہم ان کو اپنی زندگیوں کے اوپر اپلائی کریں تو ہم ان مسائل سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. تعوذ، اس کے بعد بسم اللہ، پھر والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. آج ہم چوتھی اور پانچویں آیت کریں گے. وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے ان ساری آیات کے بارے میں ایکسپلین کیا. آج جو آیات ہمارے سامنے ہیں یہ محبت سے ریلیٹڈ ہیں، اور ان کا تعلق بہت گہرا جو ہے اللہ تعالیٰ اور مخلوق ان کی محبت سے ہے. ظاہری سی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں میں سب سے افضل ہیں، اور پھر اس طرح سے مخلوق میں سب سے افضل ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق ہے. خالق اور مخلوق کی محبت جو ان آیات میں بیان کی گئی وہ ڈاکٹر صاحب اس کو ایکسپلین کریں گے. اسی طرح قرآن کریم فرقان حمید میں ایک اور آیت ہے جو تمام انسانوں کے لیے ہے، اور جو محبت کی ایک جو ہے ایسی کوئی مثال آپ کو نہیں ملے گی، اتنی محبت اس آیت میں ہے. اور یہ آیت مبارکہ خانہ کعبہ کے دروازے کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے گھر میں جاتا ہے اور اس کے دروازے کے سامنے ہوتا ہے تو وہ اس آیت کے اوپر جب اس کی نظر پڑتی ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی حالت اس وقت کیا ہوتی ہوگی. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے وہ لوگوں، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے گناہ کے ذریعے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں. بے شک اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہ بخش دے گا. یاد رکھیں کہ گناہ اسی صورت میں بخشے جائیں گے جب آپ استغفار اور توبہ کریں گے. اور توبہ اور استغفار کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز کا اعادہ کریں گے کہ جو میں نے کیا اب میں ویسا نہیں کروں گا. اور آخری وقت کی توبہ سے بھی انسان کو پناہ مانگنی چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا فرعون کے بارے میں کہ الآن، ہاں آج تو ایمان لایا. اس نے بھی ڈوبتے ہوئے توبہ کر لی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج تو ایمان لایا جبکہ اس سے پہلے تو معصیت کرتا تھا، نافرمانی کرتا تھا. الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا. آج ہم تیرے بدن کو نجات دے دیں گے تاکہ وہ باقی آنے والوں کے لیے ایک عبرت بن جائے. کس بات کی عبرت بن جائے؟ کہ آخری وقت میں معافی مانگنے کا انجام یہ ہوتا ہے. تو اصل معافی اور اصل توبہ وہ ہے جو جوانی میں کی جائے، جو آپ کے پاس اویلیبلٹی ہو، جیسے یوسف علیہ السلام تھے، اویلیبلٹی ہے اور پھر گناہ سے بچا جائے، تو اصل توبہ وہ ہوتی ہے. تو ہم جب بھی توبہ استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ جو صدقے دل سے توبہ کرتے ہیں اور پھر اس روش کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے گناہوں کو بھی نیکی میں بدل دیتا ہے. تو یہ سب آیات اللہ تعالیٰ کی انسانوں سے بے پناہ محبت کی جیتی جاگتی اور بولتی مثالیں ہیں. ڈاکٹر صاحب زیادہ وقت نہیں لوں گا، ان ساری چیزوں کو ذرا آپ سائیکلوجیکلی ایکسپلین کریں کہ کیا جیسے ہم میٹھے بول کسی سے بولتے ہیں تو وہ بندہ جو ہے وہ بہت اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اگر اس نے کچھ کرنا بھی ہے تو شاید پھر اس کے بعد وہ برائی وہ چھوڑ دے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اتنا کچھ کہا گیا ہے تو اس کے ایفیکٹ ہمارے اوپر کیوں نہیں پڑتے، یا ہم سوچ سمجھ کے پڑھتے نہیں ہیں؟ بنیادی طور پر ایک چیز ہے کہ پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنا. ہم جو ہے صرف پڑھتے ہیں، صحیح، آگے اس کو سمجھتے نہیں اور اس کے اوپر عمل نہیں یعنی کرتے. 3 سٹیپ ہیں: پڑھنا، سمجھنا اور پھر عمل کرنا. ابھی ہم پڑھنے پہ ہی ہیں صرف، بس پڑھنے پا رہے ہیں. بس میرے پاس ایک نسخہ لکھا ہوا ہے، میں اسے بار بار پڑھ رہا ہوں. میں اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا جو میڈیسن دی ہوئی ہیں یہ کیا ہے، اور پھر اس کو استعمال کروں گا تو فائدہ ہوگا. ایسے ہی ہے. جو ابھی آپ نے آیات جو ہے تلاوت کی ہے، وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہیئر آفٹر از بیٹر دین پریزنٹ ٹائم. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سون یو ول بی گریٹیفائڈ، جو اللہ ول بی گیو بی مور. اصل میں یہاں یہ دیکھیں کہ یہ محبت کی انتہا ہے اس آیات کے اندر. جیسے آپ نے لا تقنطوا من رحمۃ، اس میں بھی محبت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہا، مگر صرف یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر
بنیادی تبدیلی یہ آنی چاہیے کہ ہم بھی ہمارے جو رویے ہیں وہ ہو جائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھائے ہیں، تو اس کے مطابق وَلَكُمْ فِي رسول اللہ اسوۃ حسنہ فار یو دا لائف آف ہولی پرافٹ از اے رول ماڈل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت جو ہے نبی کا اعلان کرنے سے پہلے بھی لوگ صادق اور امین کے نام سے کرتے ہیں. اچھا، کیا وہ میرے اندر خوبیاں ہیں؟ آیا میں صادق ہوں؟ کونوا مع صادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. الصدق طمانینۃ، سچائی کے اندر سکون ہے. الکذب ریبہ، جھوٹ کے اندر انگزائٹی ہے، پریشانی ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، دا کرس آف اللہ پان دوز ہو لائی، اللہ کی لعنت ہے جھوٹے لوگوں پر. پھر ہے کیا میری زندگی میں امین ہوں؟ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانۃ لأہلہا، لو اللہ کمانڈ یو ریسٹور دا ڈپازٹ ٹو دیئر اونر. ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، لو اللہ گائیڈ ناٹ دا سنیئر آف دا بٹریئر. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اختیار کریں گے تو اللہ ہم سے جو ہے نا محبت کرے گا. یہ جو آیات ہے یہ محبت ہے اللہ کی، ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈال لیں. اس میں یہ دیکھیں دو چیزیں، کبھی آپ اس کو گہرائی سے دیکھیں نا، دو چیزیں ملتی ہیں. لو کیا ہے؟ ریسپیکٹ کا نام ہے. فال ان لو اینڈ اسٹے ان لو. اگر جب آپ فال ان لو اور اسٹے ان لو میں چلے جاتے ہیں نا کیفیت کے اندر، تو پھر کیا ہوتی ہے؟ آپ کی ڈوپامین جو پلیئر ہارمون ہے وہ رش کرتا ہے آپ کے برین میں، پلیئر دیتا ہے. سیروٹونین آپ کی بڑھتی ہے، ہیپینیس لاتی ہے. آکسیٹوسن بانڈنگ آپ کی اللہ کے ساتھ مضبوط کرتی ہے. اینڈروفن جو آپ کو پین کلر کے طور پر کام کرتی ہے. جب آپ کے یہ نیورو ٹرانسمیٹر کا لیول ہائی ہوگا، وہاں کون سی انگزائٹی رکے گی، وہ کون سا ڈپریشن ہوگا، کون سا جو ہے وہاں آپ ہوپ لیسنس یا ہیلپ لیسنس یا فیئر یا انسرٹینٹی یا وریز آپ کو ہوں گی. تو جب آپ ان آیات کو غور کے ساتھ، تدبر کے ساتھ ان آیات کے اوپر کرتے ہو نا، وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہیئر آفٹر از بیٹر دین پریزنٹ لائف. او تمہارے لیے وہاں کیا کیا نہیں ہے. وہ بندے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی اختیار کر لے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وہاں آپ کے لیے نعمتوں کی جو ہے نا بارش ہوگی. یہ تو چند دن زندگی ہے، کوئی 60 سال جیتا ہے، کوئی 45 سال جیتا ہے. اور یہاں کیا ہے، ہم نے کون سی بڑی بلڈنگ ہوتی ہے قبرستان میں، ہمارے لیے کیا ہے، بعض لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں قبریں، نہیں جو ہے نا 4/6 اور کیا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. اگر کبھی زندگی کو ہم کیلکولیٹ کریں، 60 سال بھی جیتے ہیں تو 30 سال تو سو کے گزار دیتے ہیں، پیچھے 30 سال رہ جاتی ہے. 7-8 سال ہمیں وہی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم جو ہے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. اور پیچھے کوئی جو ہے 20-25 سال آپ کے ساتھ ایج ہوتی ہے. اور اتنی خواہشیں ہم پال لیتے ہیں، اتنی جو ہے اپنے ذہن کے اوپر جو ہے نا ڈیزائر، نفس کو اتنا حاوی کر لیتے ہیں کہ ہماری زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. کبھی غور کریں نا، اس کے اندر پرپز آف لائف ہے. پرپز آف لائف کیا ہے؟ تمہارا پرپز آف